بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں 14 مقامات پہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں یا ہمارے پاس بیٹھ کے کوئی پڑھتا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں تو اس پر ایک دفعہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایسے 14 مقامات ہیں جب انسان ان آیات کو پڑھے تو آیت کو پڑھنے کے بعد ایک سجدہ وہ کر لے۔ نماز کے اندر ہو تو نماز کے اندر کر لیا جائے، اور اگر نماز سے باہر ہو تو اسی وقت سجدہ کر لیا جائے۔ اور ان سجدوں کو اہتمام سے کرنا چاہیے، چونکہ ان کو علماء حناف نے واجب لکھا ہے، اور واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر ایک آدمی بار بار ایک آیت کو پڑھتا ہے، یا ایک رکوع ہے جس میں وہ سجدے والی آیت موجود ہے، اگر مجلس ایک ہی ہے تو پھر چاہے اس نے وہ آیت 25 دفعہ پڑھی ہو، وہ سجدہ ایک ہی لازم ہو۔ لیکن اگر مجلس بدل گئی، ایک دفعہ یہاں پہ پڑھا، پھر ایک دفعہ مسجد میں جا کے پڑھا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، یا وقت بدل گیا کہ ایک دفعہ صبح پڑھا اور ایک دفعہ شام کو پڑھا، اس صورت میں علیحدہ علیحدہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کو چاہیے، اگر قریب میں گھر میں تلاوت ہو رہی ہے اور گھر میں گھر والے موجود ہیں تو ان کو بھی بتا دے کہ آپ بھی سجدہ تلاوت وہ کر لیں۔ اگرچہ بعض علماء کی رائے ہے کہ جن کی توجہ نہ ہو ان پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً جو ہمارے قریب میں موجود ہیں ان کو بتا دینا چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کر لیں۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بس انسان باوضو ہو اور ایک دفعہ اگر پہلے سے یہ تحیات میں بیٹھا ہے تو وہیں سے اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے، کھڑا ہے تو قبلہ رخ ہو جائے اور اللہ اکبر کہہ کر ایک دفعہ سجدے میں چلا جائے، اور پھر سجدے میں جیسے تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی پڑھنا چاہے پڑھے۔ اگر کئی سجدے کرنے ہیں تو پھر ایک دفعہ تشہد میں بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر یہاں 3 5 جتنے مرضی سجدے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بہرحال ان کا اہتمام کرنا چاہیے چونکہ یہ واجب کے درجے میں ہیں۔ اگر کوئی اکٹھے کرنا چاہے تو قرآن مجید جب مکمل ہو جائے تو وہاں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جب آج کی میں نے تلاوت کی ہے تو اس میں اگر سجدے والی آیت آئی ہے تو اس پہ سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔